السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ان العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار ابدا ما بين المشرق والمغرب. محترم سامعین کرام، حاضر مجلس، اللہ تعالی ہم سب کو یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، اور یہاں پہ جتنے لوگ آئے ہیں جو بھی پریشان ہیں ان کی پریشانیاں اللہ تعالیٰ دور کرے. تو بھائیو، آج کا عنوان جو لے کے میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں اس میں 3 نقطہ بتایا جائے گا. ایک حدیث میں 3 نقطے ہیں، 3 پوائنٹ ہیں، ٹھیک ہے. نمبر 1 ہے کہ ہر ایک نماز دنیا کی آخری نماز سمجھے. جب بھی نماز پڑھو تو یہ سمجھ کے پڑھو کہ یہ آخری نماز ہے میری. اور نمبر 2، منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکالو کہ جس کی صفائی دینا پڑے. نمبر 3، لوگوں کے مال سے مایوس ہو جاؤ، یعنی چھوڑ دو ان کے حال پہ، امید نہ رکھو. تو کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ 3. تو 3 کے متعلق ہم لوگ انشاءاللہ حدیث کی روشنی میں اس کو سمجھیں گے نمبر وائز، ٹھیک ہے. تو پہلی حدیث جو ہے ابن ماجہ کی ہے 4171 میں. اور بھائیوں، ہمیں اس حدیث سے پہلے کچھ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دنیا میں کیوں بھیجا. بھائی، دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے ہمارا؟ اگر وہ مقصد پورا نہ ہو تو بیکار ہے. مثال کے طور پہ ہم انڈیا سے آئے ہیں کہاں؟ سعودی عرب کمانے کے لیے، اور یہاں کھائے پیے سوئیں اور 2 سال کے بعد واپس چلے جائیں، تو آنے کا تو مقصد بیکار ہے نا. کام کرنے کے لیے آئے ہیں کہ آرام کرنے کے لیے آئے ہیں؟ کام کرنے کے لیے آئے ہیں نا. اور اگر کوئی بغیر کام کیے چلے جائے تو سمجھ لو آنے کا مقصد بیکار ہے. ایک آدمی کمپنی کھولتا ہے، وہ کمپنی کھولنے کا مقصد اگر اس کو پورا نہ ہو تو بیکار ہے. ایسے ہم بنی آدم یعنی جن اور انس کس لیے آئے ہیں؟ اللہ کی عبادت کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہ سورہ جاریات آیت نمبر 56 میں ہے کہ اللہ نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو اب ہم اس کا الٹا کر کے آئیں تو دنیا میں آنے کا مقصد بیکار ہے. تو اکثریت کس پہ ہے؟ کون بتائے گا؟ اکثریت اس کے الٹے ہیں. بھائی، ہمیں تو یعنی اتنا کمائیں کہ مطلب اپنی روزی روٹی چلے اور بیوی بچے رہیں اور اپنا پیٹ بھر جائے. اتنا نہ کمائیں کہ ایک دم پورا ہم دنیا سے دل لگا بیٹھیں. یعنی جینے بھر کا کمائیں. اب زیادہ کمانا بھی حرام نہیں ہے، اس حساب سے اپنی عبادت کو برقرار رکھنا. بہرحال ہمیں اللہ تعالیٰ نے جن اور انس کو کیوں بھیجا ہے؟ اپنی عبادت کرنے کے لیے. لیکن اکثریت اس کی الٹا کر رہی ہے، عبادت کے بجائے اور دنیا کمانے کے چکر میں عبادت کو چھوڑ کے. تو آنے کا مقصد ختم ہو گیا، یعنی دنیا کے میں آنے کا مقصد بیکار ہے. تو یہ حدیث جو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے والا تھا ابن ماجہ کی 4171 میں. ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر کہا اللہ کے رسول مجھے کچھ بتائیے اور مختصر نصیحت کیجیے. سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی سی باتوں میں بہت بڑی بڑی بات کہتے تھے. تو اللہ عالم میں صحابی کے پاس ٹائم نہیں رہا ہوگا جو بھی، تو اس نے کیا کہا؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نصیحت کیجیے اور مختصر بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان کو وصیت کی، یعنی کیا نصیحت دی؟ کہ تم جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایسی نماز ادا کرو، اس حدیث میں ہے کہ ایسی نماز ادا کرو کہ گویا کہ یہ تمہاری دنیا کی آخری نماز ہے. مان لیجیے ہم ظہر پڑھ رہے ہیں تو اب یہ تصور کر کے پڑھیں کہ اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ موقع نہ ملے.
یعنی یہ ہماری آخری نماز ہو. تو اس طرح ہم تقریباً سارے عبادات اسی طرح ہمیں کرنا ہے، تب کامیاب ہوں گے. تو دیکھیے کتنا عمدہ نصیحت ہے کہ تم نماز اس طرح پڑھو گویا کہ یعنی ہر نماز کو آخری نماز سمجھو. ظہر پڑھ لیا، اب امید نہیں ہے کہ پھر ظہر ملے گی کہ نہیں ملے گی، عصر ملے گی کہ نہیں ملے گی، پھر سجدہ کرنے کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا. کیوں؟ سب کو پتا ہے 1 منٹ کی گارنٹی نہیں ہے کب دل کا پوائنٹ رک جائے. دوسری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں کی ہے کہ منہ سے ایسا کوئی بات نہ نکالو جس کے لیے صفائی پیش کرنا پڑے، اجر پیش کرنا پڑے، یعنی سنبھال کے بولو. بہت گہرائی والی بات ہے یہ. تیسری نصیحت یہ ہے کہ اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے پوری طرح مایوس ہو جاؤ، یعنی امید نہ رکھو کہ ہمیں ملے گا. بیٹا ہو، بیٹی ہو، پڑوسی ہو، چاچا ہو، ماموں ہو، مکھیا ہو، ایم ایل اے ہو، اینی تھنگ، کوئی بھی ہو، پیسے والا ہو، کوئی بھی ہو، یعنی کچھ امید نہیں رکھو کہ مجھے کچھ مال ملے گا یا کچھ کرا لوں گا. ٹھیک ہے، مایوس ہو جاؤ. اللہ پر بھروسہ رکھو. آپ کے پاس جو ہے یہ نہیں ہے آپ کے اوپر جو حق نکلتا ہو، جیسا بیٹے کا حق باپ پہ ہے تو بیٹا ادا کرے گا، نہیں کرے گا تو پکڑا جائے گا. خیر اس میں یہ ہے کہ لوگوں کے مال سے، جو لوگوں کے پاس ہے اس سے مایوس ہو جاؤ کہ مجھے فلانا 1000 روپیہ دے گا، یا آخری مہینے میں یہ دے گا، یا اس سے یہ مطلب حاصل کر لوں گا، یا اس کے پاس زیادہ مال ہوگا تو مجھے دے گا، یا میرا بیٹا ایسا کرے گا تو یہ مجھے یہ امید. کوئی کسی سے امید نہ رکھے. جو ملنا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مقدر میں لکھ دیا، بس آپ ہاتھ پیر یعنی باندھ کر نہ بیٹھیں، رزق تلاشتے رہیں اور اللہ کی عبادت کرتے رہیں. تو یہ 3 پوائنٹ جو ہے اس حدیث میں بتایا گیا کہ نماز ایسی پڑھو گویا کہ آخری نماز ہو، یعنی اس کے بعد نہیں ملنے والا ہے. نمبر 2، منہ سے ایسی بات نہ نکالو کہ ہمیں اس کے لیے صفائی دینا پڑے کہ نہیں ایسا بات نہیں، ایسا نہیں ویسا. نمبر 3، لوگوں کے مال سے مایوس ہو جاؤ. اسی کے متعلق نمبر 1 کا پہلے ہم سمجھیں گے کہ نماز ایسی پڑھو کہ آخری ہو. اس کے متعلق ایک حدیث اور دیکھیں گے، بخاری کی ہے اور مسلم میں بھی ہے. بخاری کی حدیث 50، حدیث نمبر 50. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یہ حدیث جبریل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے احسان کے متعلق پوچھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو تم. اور اگر یہ درجہ حاصل نہ ہو تو یہ سمجھو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ حدیث بخاری کی ہے. یعنی ہم اس طرح عبادت کریں کہ گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر یہ نہ تصور میں ذہن میں نہ لا سکیں تو یہ سمجھو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اور بھائیوں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ مٹ جائے گناہوں کا تصور اس جہاں سے اگر ہمیں یقین ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہمارا ایمان ہو کہ جنت ہے اور جہنم ہے. صحابہ کو پکا یہ تھا، ایمان ان کا پختہ تھا کہ جنت ہے اور جہنم ہے اور اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے. تو ہمیں یعنی کم سے کم ان حدیثوں کے متعلق جو ہے ہمیں عمل کرنا چاہیے. اور بھائیو مومن وہ نہیں ہے جس کی محفل پاک ہو، مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو. ہم خوب جانتے ہیں کہ تنہائی میں کیا کیا آدمی کرتا ہے اور لوگوں کے سامنے کیا کیا کرتا ہے. مجلس میں بڑا واہ واہی لوٹنے کے لیے اکثریت، ریاکاری جس کو بولتے ہیں، دکھاوا. تو مومن وہ نہیں ہے جس کی محفل پاک ہو، مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو. محفل بھی پاک ہو، تنہائی بھی ہونا چاہیے پاک. یہ نہیں کہ محفل میں جو بھی بکتے رہو، دونوں ہی سیٹ ہو. تو تنہائی میں ہمیں خود پتا کہ کیا کیا کرتے ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے بڑا اچھا سنبھال کے بولیں گے تاکہ کوئی عیب نہ نکلے، کوئی ہماری غلطیاں نہ پکڑے، یا بہت زیادہ تحفے تحائف دینا دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے. صحیح ہے نا؟ تنہائی میں برائی سے بچو. دکھاوے میں تو اکثر برائی سے بچتا آدمی نا. ہم اپنے آپ کو سوچیں کہ لوگوں کے سامنے آدمی کیسا رہتا ہے اور تنہائی میں کیسا رہتا ہے.
دونوں میں بہت فرق ہے. تو تنہائی مین ہے کہ تنہائی میں آدمی پاک دامن ہے. اور ایک اور بات سنیں گے قیمتی، جس طرح یہ ہے کہ بھائیو کہ اس طرح عبادت کرو کہ گویا کی آخری نماز ہو، یعنی اس طرح نماز پڑھو کہ گویا کی سمجھ لو کہ دنیا کی میری آخری نماز ہے. سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. آدمی تہجد پڑھتا ہے، 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، خیرات کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن اس کی لائف نہیں چینج ہوتی ہے. کیوں بھائی آدمی کی لائف کیوں نہیں چینج ہوتی ہے؟ قرآن میں ہے سورہ عنکبوت میں کہ نماز بہائی اور برائی چیزوں سے روکتی ہے. اللہ علم سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 ہے کہ نماز بہائی اور برائی سے روکتی ہے. لیکن اگر نماز پڑھے، تہجد پڑھے اور مطلب 5 وقتہ نماز بھی پڑھے اور پرہیزگار ہو، پھر بھی اس کی زندگی میں چینجنگ نہ آئے تو کیا فائدہ ہے اس کا عبادت کا؟ کیا فائدہ؟ یعنی عبادت کا اثر نہیں ہو رہا ہے. بھائی بہائی برائی سے روکتی ہے، اس کے مطلب آدمی اگر نہیں رک رہا ہے تو نماز قبول نہیں ہو رہی ہے. کیوں؟ قرآن کا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا ہے کہ نماز بہائی اور برائی باتوں سے روکتی ہے، برائی چیزوں سے. تو کیا ہے کہ سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے، یعنی حالات تیرے بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. یعنی ہم خاص اللہ کے لیے جب عبادت کریں گے، اللہ کو ایسے سامنے، یعنی یا ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے یا ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، اس طرح کا تصور کر کے، یا اس طرح کی ہم آخری نماز پڑھ رہے ہیں، تب ہماری عبادت قبول ہوگی انشاءاللہ. اور ہم ہر کام اگر اس طرح کر لیں گے تو دیکھو کتنا اطمینان ملتا ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی کو پھانسی کی سزا سنائی جائے اور اس سے پوچھا جائے تیری آخری خواہش کیا ہے، اور وہ مسلمان ہو، مومن ہو، اور وہ کہے کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے مہلت دی جائے، مطلب 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے مہلت مل جائے. اب یہ بتائیے کہ اگر وہ مسلمان ہے، مومن ہے، اللہ کو پہچانتا ہے، اب کس وجہ سے پھانسی ہو رہی ہے ایک الگ میٹر ہے. تو یہ بتائیے وہ 10 منٹ میں وہ 2 رکعت کس طرح پڑھے گا؟ وہ اس کو پتا ہے کہ پھانسی ہونی ہے ابھی 10 منٹ کے بعد، بہت دیر تک پڑھے گا. کیا کیفیت ہوگی ایسے ٹائم کا کہ 2 رکعت پڑھنے کا مجھے موقع ملا ہے. اور یقیناً ابھی یعنی ہر آدمی کو پھانسی لگ چکی ہے اور مجھے بھی لگے گی، یعنی قانون ہے، جو میں غلطی کیا ہوں پھانسی لگے گا، لیکن موقع ملا ہے 10 منٹ، میری آخری خواہش پوچھی گئی تھی تو 2 رکعت نماز پڑھنے کی موقع ملی. اب بتائیے وہ 2 رکعت کیسا ادا کرے گا؟ وہ عالم کیا ہوگا اس کا؟ ایسا لگے گا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. تو ہم ہر نماز کو اسی طرح جب ادا کریں گے نا، تب جا کے وہ قبول ہوگی انشاءاللہ. بھائیو وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن وقت دوبارہ نہیں ملے گا زندگی بدلنے کے لیے. وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن وقت دوبارہ نہیں ملے گا، کیونکہ گھڑی جو چل رہی ہے گھٹا گھٹا تو گھٹ رہا ہے ہمارا لائف. مثال کے طور پہ ایک آدمی کے پاس 1 میٹر پانی ہو پینے کا، اور یہ اعلان ہو جائے کہ اب دنیا میں پانی نہیں ملنا ہے اس سے زیادہ، جس کسی کو ملا ہے وہی 1 میٹر پانی میں کام چلانا ہے. 1 میٹر بائی 1 میٹر یعنی 500 لیٹر پکڑ لیجئے. 500 لیٹر پانی ہے، جب تک پانی ہے تب تک جیو، اس کے بعد جب تک زندگی ہے رہو، اس کے بعد مر جانا ہے. تو بتائیے کہ 1 میٹر پانی، 500 لیٹر آدمی پانی کیسے استعمال کرے گا؟ پکا یہ ہو جائے کہ اس کے بعد اور پانی نہیں ملنا ہے، ایک بوند بھی فالتو گرائے گا؟ یہ یقین ہو جائے کہ بس اب نہ پانی آنا ہے نہ نکلنا ہے، نہ بس جو 1 میٹر پانی ہے یہی ہے، جب تک یہ ہے تب تک ہم پیئیں گے، اس کے بعد بغیر پانی کی جو زندگی چلی چلی نہیں مر جانا ہے. کوئی ایک بوند فالتو گرائے گا؟ بتائیے کوئی. ایک بوند بھی نہیں گرنے دے گا.
اور کوئی اگر گرا دیا ایک بوند کے لیے تو پتہ نہیں کیا اتنا اس کے لیے لفڑا ہو جائے گا. اگر ایک ٹلو پانی کوئی گرا دے گا, اتنا سنبھال کے اس کو استعمال کرے گا آدمی. اسی طرح ہمیں اپنی زندگی جو ہے نا, یہ یعنی ایک پل کا بھروسہ نہیں ہے. اس کو غنیمت سمجھو, غنیمت سمجھو جو وقت ملا ہے ہمیں. تصورات جو ہوتے ہیں نا بڑا مشکل ہے بھائی. میں اپنی بات کرتا ہوں کہ جب صحت و تندرستی ہوتی ہے نا تو آدمی کے ذہن میں تصورات آتے ہیں کہ چلو ابھی تو بہت ٹائم باقی ہے, ابھی میں جوان ہوں, ابھی کیا داڑھی رکھنا ہے رکھ لیں گے, یا ابھی کیا عبادت کرنا ہے رکھ لیں گے, ابھی کیا نماز شروع کریں, یا ابھی حج. بھائی اس طرح کا بھی ہے کہ حج ابھی کیا کریں, حج کریں گے تو پھر پرہیزگاری میں جانا پڑے گا, ہے نا. تو اس طرح کا ارے پتہ نہیں کتنے کو دیکھیں ہم, موقع ہی نہیں ملتا ہے بھائی. ابھی دیکھیں کرونا میں کتنا ڈس بیلنس ہو گیا پورا سسٹم, حج کا سسٹم. تو یہ ہے کہ وقت کو غنیمت سمجھو. اور یہ جو تصورات آتے ہیں نا کہ موقع ابھی بہت ہے, ابھی کیا داڑھی رکھ لوں, ابھی کیا نماز شروع کر دوں, ابھی اتنے جلدی کیسے مولوی کہنے لگیں گے, تو یہ سب ذہن سے نکال دو. یہ سب شیطانی خیالات کہ ابھی عمر بہت پڑی ہے, ابھی تندرستی ہے, ابھی مال ہے تو ابھی یہ ہے, ارے ابھی بہت باقی ہے, ایسا آتے ہیں خیالات. لیکن ایک منٹ کا بھی بھروسہ نہیں ہے. تو کتنوں کو ہم دیکھے ہیں کہ شام کو اچھا خاصا بات کیے, صبح تو ان کی جنازہ پڑھایا جا رہا ہے. ہوا ہے کہ نہیں؟ سب لوگ دیکھے ہوں گے. تو ہم اپنا ہر ایک پل سمجھیں کہ اب اگلا منٹ نہیں ملنا ہے. اس طرح ہم بولیں, بات کریں, عبادت کریں, دنیا میں چلیں, کام کریں, تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. یہ تو ہو گیا کہ مطلب اللہ کی عبادت اس طرح کرو. پہلا پوائنٹ جو تھا کہ گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا وہ ہمیں دیکھ رہا ہے, یہ اگر نہ ہو پائے. آئیے اب دوسری پوائنٹ کی طرف بڑھیں گے کہ منہ سے ایسی بات نہ نکالو جس کے لیے صفائی دینا پڑے, اجر پیش کرنا پڑے. تو حدیث سنیں گے انشاءاللہ. بخاری کی ہے, بخاری کی حدیث ہے 6477 میں, اور مسلم میں ہے 6477 میں. صحیح مسلم کا نمبر نہیں ڈالا ہوں, اس میں یہ ہے صرف کہ بخاری کا ہے 6477. پہلے عربی عبارت سن لیں گے انشاءاللہ. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان العبد لا يتكلم بالكلمه ما يتبين فيها يزل بها في النار ابدا ما بين المشرق والمغرب. بھائی یہ بہت پیاری حدیث ہے بخاری مسلم کی. اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ ایک بات کہتا ہے اور اس بات کی وجہ سے جہنم کے گڑھے میں اتنا نیچے گر جاتا ہے جتنی دوری مشرق یعنی پورب سے پچھم تک, بین المشرق والمغرب. ایک بات کہتا ہے جس بات کی وجہ سے جہنم کے گڑھے میں اتنا گر جاتا ہے کہ مشرق سے مغرب کی دوری اتنا. اب وہ بات کیا ہے بھئی؟ آدمی کو اگر پوچھ لیا جائے کہ یعنی دینی مسئلے مسائل پوچھ لیا جائے تو اگر نہیں معلوم ہے تو خاموش رہے, اور معلوم ہے تو بتا دے دلیل کے ساتھ. لیکن اکثریت کیا ہے, معلوم ہو نہ معلوم ہو بس ایسا ہے. یہی تو ہے. جیسا میں اکثر بیان میں کہتا ہوں کہ اگر 100 لوگوں کے سامنے اس وقت کہہ دیا جائے کہ گھوڑا حلال ہے کہ حرام ہے, تو میرے خیال سے اللہ علم زیادہ تر لوگ کہہ دیں گے کہ حرام ہے. تو نہیں معلوم ہے تو خاموش رہو, اور معلوم ہے تو کہہ دو. تو گھوڑا حلال ہے. اب 100 آدمی کے مجلس میں کہا جائے سانڈا جو چھپکلی کے جیسا ہوتا ہے, ریگستانوں میں پایا جاتا ہے, تو اگر 100 آدمی کے بیچ میں کہا جائے بر صغیر والوں کے سامنے کہ سانڈا حلال ہے کہ حرام ہے, تو اب آدمی اکثریت تو کہے گی حرام ہے, وہ تو چھپکلی کے جیسا دکھتا ہے یا گرگٹ کے جیسا دکھتا ہے, جبکہ حلال ہے. تو یہاں میں نقطہ یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو جب تک معلوم نہ ہو کیا حلال ہے کیا حرام ہے, کیا صحیح ہے کیا غلط, تب تک آپ منہ بند رکھیں. ورنہ یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ ایک بات منہ سے نکالتا ہے اور اس بات کی وجہ سے جہنم کے گڑھے میں اتنا گر جاتا ہے کہ مشرق سے مغرب اتنی دوری تک, یعنی سوچ سمجھ کے نہیں بولتا ہے, جو آیا بول دیا. بھائیو دینی مسائل میں تو ایک دم احتیاط برتیں. معلوم ہے تو بولیے, نہیں تو خاموش رہیے.
کچھ بھی نہ بولیے بھائی، ہم پوچھیں گے، ہم تحقیق کریں گے، حکم نہ لگائیے. اگر لگا دیا تو سمجھ لیے اس حدیث کا انکار کر رہے ہیں آپ، اور اس مسئلے میں پھنس سکتے ہیں آپ. آئیے دوسری حدیث اسی متعلق سنیں گے، جو زبان سے فالتو بات نہیں کہنا چاہیے. بخاری کی حدیث ہے اور مسلم میں بھی ہے. بخاری کے ہے 6136 میں، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. یہ دوسرے پوائنٹ کا بیان چل رہا ہے کہ منہ سے ایسی کوئی بات نہ کرو جس کے لیے اجر پیش کرنا پڑے. تو یہ حدیث جو میں نے ابھی پڑھا ہے کہ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، وہ کہے تو خیر کی بات کہے ورنہ خاموش رہے. اب کتنی بڑی بات ہے یار بھائی، یہ جو گپے لگا رہے ہیں نا، گپوں کی جو اکثریت ہے نا، کہے تو خیر کی بات کہے ورنہ خاموش رہے. اور سورہ مدثر میں ہے کہ جہنمیوں سے جب پوچھا جائے گا کہ تم یہاں کیسے آ گئے، جنت والے پوچھیں گے، تو وہ کہے گا کہ میں نمازی نہیں تھا. پھر کہے گا کہ میں مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا. پھر تیسرا پوائنٹ کہے گا کہ میں گپ لڑانے والوں کے ساتھ گپ لڑایا کرتا تھا. یہ قرآن میں سورہ مدثر میں. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، یعنی ہم گپ لڑانے والوں کے ساتھ گپ لڑایا کرتے تھے. اور یہ پہلا بات تو یہ کہے گا کہ ہم نمازی نہیں تھے، دوسرا کہے گا کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. تو یہاں ہے دیکھیے، منی گپ نہ لڑائیے فالتو کا، کہیے تو خیر کی بات ورنہ خاموش رہیے. بخاری کی حدیث اور مسلم میں بھی ہے. آپ الٹا پلٹا جو بھی کل کہتے رہیں گے تو وہی ہے کہ جہنم کے گڑھے میں ایسا گرو گے کہ مشرق سے مغرب کی دوری اتنا، اور یعنی حلال کو حرام کر بیٹھو گے، حرام کو حلال کر بیٹھو گے. تو بعد میں سوال کر لیجیے گا. ہاں سوال بعد میں کر لیجیے گا، اللہ جزائے خیر دیں. آئیے ایک حدیث اور سنیں گے انشاءاللہ ہم لوگ. بخاری کی ہے 10 نمبر اور مسلم میں ہے 161 اور 162. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. بہت پیاری حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو یہ بہت حکمت والی حدیث ہے. یہ زبان سے ہی اکثر ہم یعنی تکلیف دیتے ہیں لوگوں کو، اور ہاتھ سے. صحیح ہے نا؟ ہم اکثر جو تکلیف دیتے ہیں دوسروں کو زبان اور ہاتھ سے. تو اس کا ہم احتیاط برتیں. اس میں بہت ہی بڑی گہرائی ہے. زبان سے ہی ہم گالی دیتے ہیں، زبان سے ہی غیبت کرتے ہیں، زبان سے ہی دوسروں کو یعنی جو بھی کہتے ہیں، اور ہاتھ سے ہی مارتے ہیں، ہاتھ سے ہی تکلیف دیتے ہیں، ہاتھ سے بہت ویسے کام کرتے ہیں. تو ہاتھ اور زبان کا بہت دخل ہے. تو اس حدیث میں، اور اس میں اور بھی ایک پوائنٹ ہے کہ مہاجر وہ نہیں ہے. مہاجر کے 2 پوائنٹ ہیں. لوگ اکثر یہ جانتے ہیں کہ ایک جگہ سے دوسرے جگہ ہجرت کر جانا، جیسے مکے سے مدینہ ہجرت کر کے گئے وہ مہاجر ہیں. وہ بھی اللہ کی منع کردہ چیزوں کو جو چھوڑ دے وہ بھی مہاجر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو جو چیز نہیں پسند ہے، جو چیز اللہ تعالیٰ نے حرام کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دیں گے تو سمجھ لیجئے ہم مہاجر ہیں. وہ بھی ہجرت میں آتا ہے. اور یہ ہے کہ اللہ کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا. آئیے ایک حدیث اور سنیں گے مسلم کی 7430 میں. انظروا الی من ہوا اسفل منکم، انظروا الی من ہوا اسفل منکم ولا تنظروا الی من ہوا فوقکم وہو اجدر الا تجدروا نعمت اللہ علیکم. اس حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اپنے سے اوپر والے کو مت دیکھو. یعنی اپنے سے جو غریب ہیں ان کو دیکھو، اپنے سے اونچے والے کو مت دیکھو.
اور یہ یاد رکھو کہ جو تمہیں نعمت دی گئی ہے وہ کچھ کم نہیں ہے. مان لیجئے میرے 2 ہاتھ نہیں ہیں, ٹھیک ہے, تو اب ہم یہ دیکھیں کہ کوئی آدمی ایسا بھی ہے دنیا میں کہ اس کے دونوں ہاتھ دونوں پیر بھی نہیں ہے. اب اگر ہمارے دونوں پیر دونوں ہاتھ نہیں ہیں تو یہ بھی دیکھو کہ دنیا میں کسی کی کمر مطلب اٹھ نہیں سکتا. وہ ہم تو 2 ہاتھ 2 پیر نہیں, پھر بھی وہ چل رہے ہیں کوئی حساب سے. تو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنے کا حکم ہے, اوپر والوں کو نہیں. یہ تیسرا پوائنٹ جو چالو ہو گیا ہے اس حدیث سے. تیسرا نقطہ کیا تھا کہ لوگوں کے مال سے مایوس ہو جاؤ, لوگوں کے پاس جو ہے اس سے مایوس ہو جاؤ. پہلا پوائنٹ تھا کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ یعنی ایسے نماز پڑھو کہ گویا کی آخری نماز ہو دنیا کی. اور دوسرا تھا کہ منہ سے ایسی بات نہ کہو کہ جس کے لیے صفائی پھر دینا پڑے. تیسرا بات اس میں اب چالو جو ہوا ہے کہ لوگوں کے مال سے مایوس ہو جاؤ, لوگوں کے پاس جو ہے امید نہ رکھو. اور امید ہی سب سے بڑا ڈپریشن لے کے آتا ہے. یعنی امید ہے کہ مجھے بیٹا کما کے دے گا اور بڑا ہونے کے بعد لات مار دیا, اب جس کے لیے میں نے پیٹ کاٹا آج اس کو میرے کو گھر سے نکال دیا, اب ہارٹ اٹیک آ گیا اب آپ کو. بھائی کیا ضرورت ہے, جو صحیح راستے پہ نہیں چل رہا اس کے لیے کیا ضرورت ہے نیند خراب کرنا, اپنے ہارٹ فیل کرنا, اپنے کو ٹینشن لینا. جانے دو, آپ کا جو فرض ہے وہ نبھائیے. اب وہ زبردستی تو نہیں کر سکتے ہو نا, تو امید نہ رکھو. تیسرا پوائنٹ جو ہے کہ کسی سے کوئی امید نہ رکھو. جس کا جو حق ہے وہ کیا نہیں کیا وہ قبر میں اس کا حساب تنہا ہونا ہے, ٹھیک ہے. تو اس حدیث میں یہ تھا کہ اپنے سے نیچے والے کے دیکھو, اپنے سے اونچے والے کو مت دیکھو. اپنے سے غریب آدمی کو دیکھو, امیر کو دیکھو گے تو مطلب حسد ہوگا. آپ اپنی جو پاس جو نعمت ہے نا وہ بھی بھول جاؤ گے. اپنے سے بڑوں کو دیکھے ہوئے ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو تو اطمینان ہوگا. تو حکم ہے یہ, اس حکم میں بہت حکمت ہے. اور بھائیو لمبی امید سے جو ہے بہت ہی زیادہ پریشانی ہوتی ہے, بہت زیادہ. یعنی جو ڈپریشن کے شکار یا جو ہارٹ کی بیماری, یہ اکثر ٹینشن, سر درد, یہ سب امید سے ہوتا ہے. امید سے ہی ہوتا. آپ تحقیق کر لیں, امید لگائے بیٹھے ہیں ہم اپنے مالک سے, یعنی سیٹ سے, دنیا کے سیٹ سے, کہ ہمیں یہ دے گا وہ دے گا, ہمارا تنخواہ بڑھا دے گا, یا ہم اچھا کام کر رہے ہیں ہمیں بونس دے گا, یا ہمارا بیٹا بڑا ہو کے تنخواہ لا کے میرے ہاتھ پہ رکھے گا, یہ پڑوسی یہ ہے تو مجھے ہیلپ دے گا. لاسٹ میں وہ کچھ نہیں جب دیتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا. بہت ایسا جھٹکا لگتا ہے کہ کیا بتاؤں. تو امید نہ رکھو. اور بھائیو ایک حدیث اور سنیں گے انشاءاللہ, ترمذی کی ہے 3492 میں, اور ابو داؤد میں ہے 1551 میں. یہ بہت پیاری حدیث ہے. ایک صحابی آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ ایسا بتائیے کہ جو میں اللہ کی پناہ میں رہوں. کچھ ایسا کلمہ بتائیے, کچھ ایسی دعا بتائیے کہ جس کو پڑھ کر میں اللہ سے پناہ حاصل کر سکوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑھو اللہم انی اعوذ بک من شر السمع ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی. اس نصیحت میں, اس دعا میں اتنی حکمت ہے. یہ اگر ہم پڑھ لیں گے, یہ پڑھنے کی عادت ڈالیں, یہ بہت پیاری دعا ہے, ہم سب کو یاد ہونا چاہیے. اللہم انی اعوذ بک من شر السمع, اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کان کے سننے سے, ومن شر بصری, آنکھ کے دیکھنے سے کی برائی سے, ومن شر لسانی, زبان کی برائی سے. تو کان سے ہی ہم آڑ ہو کے کسی کی باتیں سن رہے ہیں, کسی کی کچھ کر رہے ہیں, ہاں گانا سن رہے ہیں, یعنی کان سے ہی ہے. آنکھ سے ہے جو ہمارا جو اپنی زندگی کا معاملات زیادہ ہے, کان سے ہے, آنکھ سے ہے, اور زبان سے ہے. اور اللہم انی اعوذ بک من شر السمع ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی. چوتھا پوائنٹ جو ہے یعنی دل کی برائی سے, دل کے برے خیالات سے. بھائی دل میں ہم ارادہ کرتے ہیں نا کہ فلانے کو دھوکہ دیں گے, دل میں ارادہ کرتے ہیں نا کہ اس کے پیچھے سے وار کریں گے,
دل میں ارادہ کرتے ہیں کہ فلانے کو چونا لگائیں گے، جبکہ چونا اس کو ہم نہیں لگا رہے ہیں، خود کو لگا رہے ہیں چونا. دل میں ارادہ تو کرتے ہیں نا، تب تو دماغ میں بیٹھتا ہے. تو دل کی برائی سے اس دعا میں ہے کہ کان کی برائی سے، زبان کی برائی سے، اور آنکھ کی برائی سے، اور دل کی. ٹھیک ہے، 4 ہو گیا. 5واں جو ہے وہ من شر منی، یعنی شرم گاہ کی برائی سے. یعنی شرم گاہ کی، جو ہم یعنی بغیر نکاح کا کسی عورت سے ہم بستری کرتے ہیں، یا کسی کے ساتھ کوئی برا کام کرتے ہیں، یا جس طرح سے بھی غلط ہمارا جو شرم گاہ ہے کہیں بھی برائی میں داخل ہوا، ملوث ہوا، تو اس کی برائی سے ہم پناہ مانگتے ہیں، شرم گاہ کی. کیونکہ اس سے کتنی برائیاں ہوتی ہیں ہم سب جانتے ہیں. تو اس دعا میں کتنی حکمت ہے. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا مختصر میں کتنا جامع بات سمجھایا. کان کی سننے کی برائی سے، آنکھ کے دیکھنے کی برائی سے، زبان کی یعنی جو ہم گالی بکتے ہیں یا کچھ بھی غیبت کرتے ہیں اس کی برائی سے، یعنی اس میں بہت زیادہ گہرائی ہے. اور دل کے میں خیالات، برے خیالات سے، اور شرمگاہ. تو یہ اگر ہم دعا پڑھ لیں گے اور اللہ کے لیے اخلاص سے پڑھیں گے تو ہم سیف رہیں گے نا انشاءاللہ. اور بھائیوں، لوگوں کے مال سے ایسے غافل ہو جاؤ جیسے سویا ہوا آدمی دنیا سے غافل ہو جاتا ہے. یہ تیسرے پوائنٹ میں جو چل رہا ہے کہ لوگوں کے مال سے غافل ہو جاؤ جیسے آدمی سوئے ہوئے میں دنیا سے غافل ہو جاتا ہے. امید کا بہت خطرناک معاملہ ہے بھائیوں. امید سے بچتے رہو. اور بھائیوں، ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے. اکثر آپ تجربہ کر لیں، وہ کیا ہے کہ کسی کی میٹھی باتوں سے کوئی آپ کے سامنے میٹھی بات کرے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کے لیے خاص ہیں. ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے کہ کسی کے میٹھی باتوں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے خاص ہیں. کیونکہ کبوتر کو کبھی کبھی دانا کھلانے کے لیے نہیں، پکڑنے کے لیے ڈالا جاتا ہے. تو اکثریت کیا ہے آپ لوگ بتائیں؟ چکنا چکنا میٹھا میٹھا بات کرتے، کیا کیا ایسے لے لو ہے. صحیح ہے. تو اس سے بھی بچیں اور ہوشیار رہیں. کیونکہ کبوتر کو دانا جو ڈالا جاتا ہے کھلانے کے لیے اکثر نہیں ڈالا جاتا، کبھی کبھی پکڑنے کے لیے بھی ڈالا جاتا ہے. تو کوئی اگر آپ سے میٹھی بات کر رہا ہے، آپ کے ساتھ اچھا اخلاق ویوہار کر رہا ہے، اس کے مطلب آپ اس کے لیے خاص نہیں ہیں. ہمیشہ آپ الرٹ رہیے اور غلط گمان بھی مت رکھیے کسی کے بارے میں. لیکن آپ کس طرح جینا ہے اور کس طرح دین اسلام پہ چلیں گے وہ سب سیکھنا چاہیے ہمیں. اور بھائیوں، یہ جو میں نے 3 پوائنٹ بتائے ہیں اس عنوان میں، اس پہ ہم انشاءاللہ عمل کریں گے کہ ہر عبادت، اس میں خاص کر کے نماز کا ہے، لیکن ہم ہر ایک وقت کو ایسا سمجھیں کہ کل نہیں آنے والا ہے، اور ایسا نماز پڑھیں کہ پھر وقت نہیں ملنے والا ہے، اور منہ سے ایسی کوئی بات نہ کریں کہ صفائی دینا پڑے اور لوگوں کے مال سے مایوس ہو جائے. بہت گہرا فیلڈ ہے بھائیوں، اس تقریر کا بہت گہرا فیلڈ ہے. یعنی آپ کہیں بھی مطلب اکثر چیزوں میں فٹ کر سکتے ہو، اس کو غور فکر کر سکتے ہو، اس کو مطلب بہت دھیان لے جا کے فٹ کر سکتے ہو. تو بھائیو، جو میں نے حدیث اور قرآن کی دلیل دی ہے، اور اگر کسی کے پاس اس سے اچھی دلیل ہو تو اپنا عمل کر دے اور میری اصلاح کر دے. مجھے حق کی تلاش ہے، جس کو بھی حق ملے مجھے بتائے. اور کسی کو بھی کچھ سوال جواب کرنا ہے کر سکتا ہے، کیونکہ سوال کرنے کا ہر ایک کو حق ہے. بھائیو، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. بھائیو، سب لوگ عہد کر لیں انشاءاللہ کہ ہم لوگ اس تقریر کے سننے پہ انشاءاللہ عمل کریں گے انشاءاللہ.